آگہی تحریر سید سہیل اختر ہاشمی، پیشکش سید محمد نعمان خالد، جنوری 2002 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی۔ آگہی ملاحظہ کیجیے، گلے لالا کا وسیع و عریض سبزہ زار بقائے نور بنا ہوا تھا۔ یہ ایک جیسی دو کوٹھیاں تھیں، دو سگے بھائیوں کی۔ ایک میں بڑے بھائی آفتاب احمد رہتے تھے، جن کے دو بچے تھے، ایک بیٹا زین آفتاب اور دوسری بیٹی کرن آفتاب۔ دوسری کوٹھی آفتاب احمد کے چھوٹے بھائی مہتاب احمد کی تھی، جس پر بڑا بڑا گلے لالا لکھا ہوا تھا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، سمن مہتاب اور ایمن مہتاب۔ کرن بچپن سے ہی مہتاب احمد کو لالا کہتی تھی، اور مہتاب احمد اپنی اس اکلوتی بھتیجی سے بے حد محبت کرتے تھے، سو انہوں نے اپنی کوٹھی پر گلے لالا لکھوایا تھا۔ اور آج اس کوٹھی کے وسیع و عریض لان میں انہوں نے اپنی بھتیجی کے اعزاز میں ایک بہت بڑی پارٹی دی تھی، جس میں شہر کے تقریباً تمام معززین مدعو تھے۔ اور انہوں نے اپنی بھتیجی کے اعزاز میں یہ پارٹی اس لیے دی تھی کہ انہیں اس نے ایک ساتھ دو خوشیاں دی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے CSS کے امتحان میں پہلی پوزیشن لی تھی، دوسرے حکومت نے اس کے ادارے کو، جو کہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا اور جس کی منتظم اعلیٰ بھی کرن تھی، اس کی خدمات کے عوض ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا۔ پارٹی اختتام پذیر ہو چکی تھی، سارے مہمان واپس جا چکے تھے، گھر کے لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مہتاب احمد اپنی بڑے بھائی کی کوٹھی میں موجود تھے اور ان سے کہہ رہے تھے، دیکھا بھائی جان، آپ کی بیٹی نے آپ کا سر کیسے فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہوئی، بہت خوشی ہوئی، مگر تم مجھے یہ سب جتا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو بات تم کہہ رہے ہو اسے تو وہ عملاً ثابت کر چکی ہے کہ دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ ذہن سے کم نہیں، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی ہے۔ مگر والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے اور زین کو یہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ بات میں نے تم سے آج سے 20 برس پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آفتاب احمد نے جواب دیا۔ تو مہتاب احمد نے کہا، آپ کے جواب نے بھائی یہ بات صحیح ثابت کر دی کہ کرن کو آج سے 20 برس پہلے اپنے گھر لے جانے کا جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اگر وہ یہیں رہتی تو شاید اب تک کسی نفسیاتی ہسپتال میں زیر علاج ہوتی۔ میری یہ بات بھی یقیناً صحیح ثابت ہوگی کہ بیٹیاں والدین سے بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتی ہیں، وہ والدین سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور بغیر کہے ان کی دل کی بات جان لیا کرتی ہیں۔ مگر آپ ابھی میری یہ بات سمجھیں گے نہیں۔ میرا یہاں آ کر آپ سے بات کرنے کا مقصد آپ کو نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے اس کا حق دیں، زین کے ساتھ برابری کا، بلکہ زین سے زیادہ، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کل اسے اپنے گھر چلے جانا ہے، تو ہمیں اس کے آج کو خوب سے خوب تر بنانا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے وقتوں میں اس کے لیے خوشیاں زیادہ ہیں یا غم۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے بیٹی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کے ناز اٹھائیں۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، 2 لفظ اس کے حوصلہ افزائی کے لیے ہی بول دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب نہ صرف آپ بلکہ آپ جیسی سوچ رکھنے والے تمام افراد اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ بیٹے اور بیٹی کی یہ تفریق سب فضول ہے۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، مگر نیند مہتاب احمد کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا کاغذ تھا جس پر کسی بچے کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ یہ ایک خط تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ امریکہ میں رہتے تھے اور انہیں یہ خط کرن نے لکھا تھا۔ خط میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں بیان کی گئی تھی، سلام کے بعد صرف ایک جملہ لکھا تھا، لالا میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ اور اس تحریر پر کہیں کہیں آنسوؤں کے قطروں کے نشان اب بھی موجود تھے، جنہوں نے تھوڑا تھوڑا سا تحریر کو مٹا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کرن بہت حساس بچی ہے، انہیں اپنے بھائی اور بھابھی کی سوچ کا اندازہ تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان واپس چلے جائیں گے۔ انہیں آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنے بھائی آفتاب احمد کے گھر میں داخل ہوئے۔ سب بہت محبت سے ملے، پھر وہ کرن سے ملے۔ اسے دیکھ کر انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ وہی کرن ہے جسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بہت دبلی پتلی اور سوکھی سی ہو گئی تھی، بات بات پر غصہ کرنا اور چڑچڑاپن اس کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ عجیب نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ مہتاب احمد نے ایک دن اپنے بھائی اور بھابھی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، مگر اسے کیا بیماری ہے؟ مہتاب احمد نے پوچھا تو آفتاب احمد نے جواب دیا، بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر سب کہتے ہیں کہ اسے صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ اسے توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مہتاب احمد نے سوال کیا۔ آفتاب احمد نے کہا، کیا توجہ نہیں دیتے؟ کھانے پینے اوڑھنے پہننے میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ ان کا جواب سن کر مہتاب احمد نے تلخی سے کہا، بھائی جان، کھانا پینا اور پہننے کے لیے کپڑے تو لوگ گھر کے ملازمین کو بھی دیتے ہیں،
آپ اسے زین کے برابر کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زین کی بے جا خواہشات تک آپ لوگ پوری کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ زین کے لاڈ پیار میں لگے رہتے ہیں۔ ہر چیز جو خریدی جاتی ہے وہ زین کے لیے۔ اس طرح تو آپ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے مہتاب، ان کی بھابھی نے جواب دیا۔ تو مہتاب احمد نے کہا، اور جو وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے تو یہ بھی میرا وہم ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے، تم آ گئے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اس کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتے تو تم خیال کر لو۔ ہمارے ہاں تو لڑکوں کو ہی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا سارے معاشرے میں یہی رواج ہے۔ اب خود ہی دیکھ لو، بھائی عنایت کے ماشاءاللہ سے 5 بیٹے ہیں، لوگ کیسے ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ مہتاب احمد کی بھابھی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ تو مہتاب احمد نے کہا، ٹھیک ہے بھائی جان، میں کرن کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں اور اب وہ میری بیٹیوں کی طرح رہے گی۔ اور یوں مہتاب احمد کرن کو اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے اور ان کی بیگم نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی بیٹیوں سے کم ہے۔ انہوں نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ وہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ انہوں نے اس کے اندر وہ اعتماد پیدا کیا جو وہ کھو چکی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہر کے بہترین اسکول میں داخل کرا دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ کرن جو بمشکل اپنے پیپر کلیئر کر پاتی تھی، محبت اور توجہ پا کر اسکول کے بہترین طالب علموں میں شمار ہونے لگی، صرف اسی اعتماد کی بدولت جو اسے اس کے لالا نے دیا تھا مگر اس کے ماں باپ نہ دے سکے، جس کی ایک چبھن سی وہ اپنے دل میں محسوس کرتی، اور کبھی کبھی یہ چبھن اتنی شدید ہو جاتی جیسے اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ وہ ہر دکھ، تکلیف اور اذیت کو برداشت کر کے بھی مسکرا دیتی۔ مہتاب احمد اپنی سوچوں میں اتنے زیادہ گم تھے کہ انہیں بڑھتی ہوئی ٹھنڈ کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ وہ اسی وقت چونکے جب کسی نے ان کے کندھوں پر گرم گرم شال لا کر ڈال دی اور پھر گرم کافی کا مگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، کرن تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جی لالا، جب آپ جاگ رہے ہیں تو میں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ بابا کے پاس گئے تھے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مہتاب احمد نے پوچھا۔ تو اس نے جواب دیا، میں اس وقت وہیں تھی، میں نے آپ لوگوں کی تمام باتیں سنی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے بابا کی باتوں سے، مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کے لالا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے لالا، جب میں چھوٹی تھی تو اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ کہتے تھے کاش میں ان کی بیٹی کے بجائے بیٹا ہوتا، اور پھر ہمارے گھر ننا منا سا زین آ گیا۔ میں بہت خوش تھی، میرے لیے وہ ایک چھوٹا سا جیتا جاگتا کھلونا ہی تو تھا، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ کھلونا تو میرا دشمن ہے۔ گھر میں ہر چیز اس کے لیے ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر نیا کھلونا اس کے لیے آتا ہے، زیادہ اچھے کپڑے اس کے لیے بنتے ہیں، اسے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کرایا گیا۔ وہ روتا تو ڈانٹ مجھے پڑتی، میری عزت نفس اور انا ٹوٹ کر رہ گئی۔ میں بھی تو بچی تھی نا، کیا میرا ان سب چیزوں کے لیے دل نہیں چاہتا تھا؟ میں تو اس وقت عزت نفس اور انا کے لفظوں کے مفہوم سے بھی ناشنا تھی۔ میں تو بس یہ جانتی تھی کہ ہر اچھی چیز زین کے لیے ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگی۔ وہ روتا تو مجھے عجیب سی تسکین حاصل ہوتی تھی، جان بوجھ کر گھر کی چیزیں خراب کر دی، صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے آپ کو یہ ایک لائن کا خط لکھا، اور یہ خط اسی مصیبت کی جڑ ہے۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پریشانی میں مبتلا کیا۔ آپ مجھے اپنے یہاں لے آئے اور مجھے یہ یقین دلایا کہ اگر میں محنت سے پڑھ لکھ کر ایک مقام حاصل کر لوں تو اپنے والدین کی اس توجہ اور محبت کو پا لوں گی جو میرا حق ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کتابوں میں گم کر لیا، اور آج جب مجھے اس کا ثمر ملا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں تو آج سے 20 برس پہلے ہی تہی دامن اور خالی ہاتھ تھی، اور آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں آج سے 20 برس پہلے کھڑی تھی۔ میں ہار گئی ہوں لالا، میں ہار گئی ہوں، اور آپ بھی اپنی جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آپ کب تک ہم لڑکیوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ ہم اس معاشرے سے جیت نہیں سکتے، ہم کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں ہماری سوچ نہیں بدل سکتی۔ جب میں چھوٹی تھی تو صرف برابری کا سوچ سکتی تھی، مگر اب میں سمجھدار ہو چکی ہوں، میں برابری نہیں مانگتی، آج کی لڑکیوں کے لیے صرف عزت و احترام مانگتی ہوں، اس معاشرے کی نظروں میں، دل میں، اور اپنے والدین کے دل میں۔ مگر ابھی کسی سے کیا گلہ کروں؟ مجھے تو کبھی میرے والدین نے کسی قابل نہ سمجھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ آج ایک عرصے کے بعد اسے اس قدر شدید دورہ پڑا تھا۔ آخر چوٹ بھی تو بہت بڑی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے لالا اسے سنبھالتے، وہ غش کھا کر کرسی سے گر گئی۔ مہتاب احمد تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ اپنی بیگم اور بیٹیوں کو اٹھا کر انہوں نے بیٹیوں سے آفتاب احمد کو مطلع کرنے کا کہا، اور خود اپنی بیگم کے ساتھ کرن کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔
ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت آفتاب احمد اور ان کی بیگم، مہتاب احمد ان کی بیگم اور زین سبھی موجود تھے۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اسے نروس بریک ڈاؤن کا شدید اٹیک ہوا ہے اور ابھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، اسے کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا ہوگا، ڈاکٹر کی بات سن کر مہتاب احمد نے ایک نظر اپنے بھائی اور بھاوج پر ڈالی اور بولے، بھائی جان، اگر کرن کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کے چند جملوں نے میری 20 برس کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اور ان کی بات سن کر آفتاب احمد کچھ بولے نہیں، صرف سر جھکا کر رہ گئے۔ آخر وہ ان کی بھی تو اولاد تھی، اس کی محبت تو ان کے دل میں موجود تھی، صرف انصاف نہ کر سکے۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں پی او باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 کرن 6 دن ہاسپٹل میں رہ کر گھر آ گئی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی اور یہ 6 دن آفتاب احمد کے اوپر قیامت کی طرح گزرے تھے۔ انہیں اس کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں ایک ایک کر کے یاد آ گئی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو اس کا مجرم تصور کر رہے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ ایک دن جب مہتاب نے ان سے کہا تھا، بھائی جان، بیٹا اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، الف سے یہ کا فرق ہوتا ہے دونوں میں، مگر تم کیا سمجھو گے تمہارے ہاں بیٹا جو نہیں ہے؟ انہوں نے یہ بھی تو نہ سوچا کہ ان کی اس بات سے مہتاب کو کتنی تکلیف ہوگی، اور آج وہ موت کی دہلیز سے ہو کر آئی تھی تو وہ محسوس کر رہے تھے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی تکلیف کا درد والدین کے دل میں ایک سا ہوتا ہے۔ پشیمانی کا احساس انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کرن کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل گئی جب مہتاب احمد نے آ کر اسے بتایا کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں ابھی ابھی ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ وہ خود شدید بیمار ہونے کے باوجود ضد کر کے مہتاب احمد کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی۔ آفتاب احمد تقریباً 10 دن ہسپتال میں شدید بیمار رہے۔ ان 10 دنوں میں کرن نے دن کا چین دیکھا نہ رات کا آرام۔ انہیں کس وقت دوا دینی ہے، کس وقت غذا، وہ ہر وقت موجود تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ کس وقت سوتی یا آرام کرتی ہے۔ ان کی ذرا ذرا سی ضرورت کا خیال رکھنا، اور جو وہ چاہتے ان کے کہنے سے پہلے پورا ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ زین نے ان کا خیال نہیں رکھا، مگر انہیں پھر بھی اس سے کبھی کبھی اپنے کاموں کے لیے کہنا پڑتا تھا۔ مگر کرن کی کیا بات تھی، وہ آفتاب کی کرن تھی، اور مہتاب کی پرورش نے اس کے اندر ٹھنڈک اور محبت بو کر رکھ دی تھی، اور ان 10 دنوں میں اس کی خدمت گزاری اور محبت نے ان کے پورے وجود کو جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ بیٹی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اور وہ آج تک اس کی ناشکری کرتے رہے۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنے بھائی سے کیا کہ اب کرن کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، اسی عزت و احترام اور انصاف کے ساتھ جس کی وہ حقدار ہے۔ تو مہتاب احمد خوشی سے ان سے لپٹ گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف ایک مرتبہ محبت سے آواز دے لیں، آپ دیکھیے گا وہ کیسے دوڑتی چلی آئے گی۔ میں نے کہا تھا نا، بیٹیاں والدین سے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں اور ان کے دل کی بات بغیر کہے جان لیتی ہیں۔ آپ آواز دے کر دیکھیں، مجھے یقین ہے آپ کو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا پڑے گا، وہ سب کچھ بغیر کہے مان لے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کرن باورچی خانے سے چائے کی ٹرے لے کر پلٹ رہی تھی جب اس کے کانوں میں اپنے بابا کی آواز آئی۔ وہ اسے آواز دے رہے تھے، بیٹی کرن، بیٹی ادھر آؤ، اپنے بابا کے پاس۔ اس آواز کو تو وہ پہچانتی تھی، مگر اس لہجے کی برسوں سے منتظر تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی۔ تقدیر اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے کمرے تک آئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے بابا نے اسے دیکھ کر اپنے بازو پھیلا دیے اور وہ دوڑ کر اس طرح ان میں سما گئی جیسے ننھی سی بچی ہو۔ وہ روئے جا رہی تھی، وہ اسے چپ کرا رہے تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آنسو تو آفتاب احمد کی آنکھوں سے بھی جاری تھے، مگر یہ پشیمانی کے آنسو نہ تھے، خوشی کے آنسو تھے، اسی سچی خوشی کے جس سے وہ آج ہمکنار ہوئے تھے۔ اور کرن کی کرنوں سے دونوں کوٹھیاں منور ہو رہی تھیں، اور مہتاب احمد کو اب کامل یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب اس وطن عزیز کی ہر کرن جگمگا اٹھے گی اور جہالت کی کوئی تاریکی اسے نگل نہیں سکے گی۔ ختم شد۔